بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں کون کون سے اہم کام انجام دیے۔ معزز ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے مختصر دور حکومت میں حالات کی خرابی، اپنوں کی بے وفائی، بغاوت، خانہ جنگی اور دیگر سخت ترین حالات کے باوجود عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے رفاہی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مدینہ، کوفہ اور بصرہ میں حاجیوں کے لیے 100 چشمے کھدوائے، مکہ اور کوفہ کے درمیان سڑک تعمیر کروائی اور اس پر میلوں کے نشان لگوائے اور ان پر ھذا میل علی تحریر تھا۔ حاجیوں کے لیے راہ میں کنویں بھی کھدوائے۔ امام علیہ السلام نے کانجی ہاؤس تعمیر کروایا جس میں آوارہ جانوروں کو بند کر دیا جاتا اور انہیں بیت المال سے اتنا چارہ ڈالا جاتا کہ وہ نہ کمزور ہوں اور نہ موٹے تازے۔ اگر کسی جانور کا مالک ثبوت ملکیت پیش کرتا تو اس جانور کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا جاتا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چشمے کھودے، باغات لگوائے اور انہیں فقراء میں وقف کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے ایک آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی جاگیر پر تشریف لائے، کھانا کھانے کے بعد پھاوڑا لے کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ پسینہ سے شرابور ہو گئے، گڑھا کھودتے ہوئے چشمہ نکل آیا تو فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اپنے ہاتھ سے تحریر قلم بند فرمائی، یہ وہ ہے جسے خدا کے بندے علی امیر المومنین نے صدقہ کیا ہے۔ یہ دونوں جاگیریں فقرائے مدینہ اور مسافروں کے لیے صدقہ کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ان دونوں جاگیروں کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی بازگشت اللہ کی طرف ہو، اور وہ بہترین وارث ہے۔ البتہ اگر حسن و حسین علیہ السلام کو ان کی احتیاج و ضرورت ہو تو ان کے لیے کوئی بندش نہیں ہے اور ان کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تعمیر مسجد کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ مدینہ میں مسجد فتح تعمیر کی، کوہ احد کے دامن میں حضرت حمزہ کی قبر کے پاس ایک مسجد تعمیر کی، میقات میں مسجد بنوائی، کوفہ، بصرہ اور آبادان میں مسجدیں بنوائیں۔ صفین کی طرف جاتے ہوئے جب افطار میں منزل کی تو وہاں بھی مسجد کی تعمیر کی۔ امام علی علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ عدل و انصاف کی بنیاد کو مضبوط کرنا تھا۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے بھائی عقیل کو بھی عدل سے محروم نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ قسم ہے خدا کی کہ اگر مجھے 7 اقلیم بھی دیے جائیں اور کہا جائے کہ ایک چوٹی کے منہ سے کھانے کا دانہ چھین لوں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے بیت المال کو مساوی طور پر تقسیم کیا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی۔ ان کا اصول تھا کہ مال اللہ کی امانت ہے اور اس کی تقسیم میں ہر ایک کا برابر حق ہے۔ امام علی علیہ السلام نے معاشرتی اور معاشی اصلاحات کی، آپ نے زراعت کو فروغ دیا، غریبوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف اقدامات کیے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں آپ کو کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان۔ ان جنگوں کا مقصد امت میں تفرقے کو ختم کرنا اور حق و باطل کو واضح کرنا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی قیادت محض سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی بھی تھی۔ ان کے اقوال آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جیسے لوگ 2 قسم کے ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تمہارے برابر ہیں۔ معزز ناظرین، امام علی علیہ السلام کا دور خلافت ہمارے لیے رہنمائی کا ایک عظیم ماڈل ہے۔ یہ ویڈیو ان کی شخصیت اور قیادت کے چند پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی علیہ السلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق